بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. سر میں ابھی ہی پہنچی ہوں. ابھی آئی ہیں؟ جب میں نے پوچھا تھا کوئی نئے لوگ، آپ میرے بعد آئی ہیں، میرے یہاں بیٹھنے کے بعد آئی ہیں؟ جی جی اچھا اچھا جی اچھا. بالکل. کیونکہ آپ کا میرے ذہن میں تھا، کیونکہ آپ نے میرے خیال مجھے میسج کیا تھا کہ سر میں ہاسٹل میں ہوں جی اور جی وہ پھر میرے جی لیے جانا واپس مشکل جی ہوگا اور یہ سارا. ایگزیکٹلی اچھا اچھا. ایگزیکٹلی. جی سر. تو آپ کیوں آنا چاہ رہی تھی دعا سیشن میں؟ فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ میں پچھلے کافی دنوں سے کچھ کوئی ایسا انوائرمنٹ چاہ رہی تھی جس میں جا کے کچھ ٹائم کے لیے جو ہے ویسے نا کہاں کیوں آپ؟ سر بیسیکلی میں چھانگا مانگا سے بلانگ کرتی ہوں. چھانگا مانگا سے. اور جی. لاہور میں کہاں جاب کر رہے ہو؟ جاب کر رہے ہو پڑھ رہے ہو؟ جی سر میں جاب کرتی ہوں. اچھا. میں لائر ہوں تو وہیں پہ میں پریکٹس کرتی ہوں ادھر، مطلب جہاں پہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں وہیں قریب ہائی کورٹ کے قریب ہی میرا ہاسٹل ہے، تو ادھر ہی پریکٹس کرتی ہوں میں. اپنی پریکٹس کر رہی ہیں یا کسی نہیں میں ہاؤس کے ساتھ رہ؟ سینئر کے ساتھ ہوں جی. ایسوسیٹ ایز اے ایسوسیٹ کام کر رہی ہوں. تو آپ تو لائر ہیں، جی. یہ کس چکر میں پڑ گئی ہیں آپ؟ کہ کوئی ایسی کیا آپ کہہ رہی تھی کہ میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسی محفل ہو یا ایسی جی جگہ سر. ہو؟ کیا جی جی مطلب کوئی ایسا ٹائم انوائرمنٹ. پاس کرنے کا کوئی موقع؟ نہیں ٹائم پاس نہیں، بالکل بھی نہیں. ٹائم تو چلیں ٹائم پاس ہی اگر کہا ہے تو اچھی ایک محفل میں ٹائم پاس ہو جو اللہ کی یاد کے لیے جس میں وقت گزارا جائے. اللہ کی یاد کے لیے تو وہ تو آپ نیک لوگوں کی کئی محفل دیکھیں، کوئی ذکر اذکار کوئی. سر میں وہ محفل میں اٹینڈ کر چکی ہوئی ہوں بہت بہت ٹائم پہلے. میں ان سب چیزوں سے مطلب نکل آئی ہوئی ہوں. پہلے میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے مطلب بہت ان محفلوں میں جایا کرتی تھی، تو وہاں پہ ذکر بھی ہوتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ وہاں پہ محفل میں ذکر کے بعد بھی میرے اندر کچھ پیاس رہتی تھی. میں اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے روتی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے جو ہے نا وہ جو چیز چاہیے وہ مجھے یہاں سے نہیں مل رہی نا جس جگہ پہ میں جاتی تھی. تو میں گئی تو اپنے فادر کے ساتھ تھی، فرسٹ ٹائم بھی وہاں پہ جن کی محفل میں وہاں پہ گئی تھی. تو لیکن اب مجھے اس وقت نہیں سمجھ آتا تھا کہ کیوں ہے یہ، کیا ہے مسئلہ. ہمارے پہ نظر کیسے پڑ گئی ہے؟ سر میں آپ کو تو بہت ٹائم سے یوٹیوب سے فالو کرتی ہوں جی. تو پھر میں نے بس میرا دل تھا یہاں پہ آنے کے لیے، تو میں نے کوشش کی آپ کا نمبر سرچ آؤٹ کرنے کی. ادھر کیا چیز آپ کو اپیل کر رہی تھی سب سے زیادہ؟ جی. دونوں کو ایک ہاتھ میں کر لیں. سر ڈیفینیٹلی ایک کنیکٹ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ میں کئی دفعہ آپ کی جو محفل ہوتی ہے اٹینڈ کر رہی ہوتی ہوں یوٹیوب پہ بھی، تو اس میں وہ مجھے کنیکشن جو ہے نا وہ ملتا ہے. تو جب آپ کا دل اس بات کا ویریفائی کر دے تو میرے خیال میں اور تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر آپ کا ڈیفینیٹلی دل کرتا ہے کہ آپ اس محفل میں جائیں. آپ کا دل ویریفائی کرتے ہیں؟ جی. اچھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ جگہ جو میں ڈھونڈ رہی تھی، یا یہاں سے آپ کو کوئی کنیکشن یا ایک فیل، ڈفرینٹ کنیکشن فیل یس ہوتا ہے؟ ایک کنیکشن جو فیل ہوتا ہے بالکل. ٹھیک. ویسے آپ نے لاء کہاں سے کیا؟ قائد اعظم لاء کالج ماڈل ٹاؤن سے. ماڈل ٹاؤن سے. جی. یہاں اور کون لائر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک تو ماجد ہوگا میرا خیال. ماجد آیا ہوا ہے؟ ماجد آیا ہوا ہے. اور بھی کوئی لائر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں بیٹھے ہوئے. نہیں تو محمد ہارون بیٹھا ہوتا ہے. ہارون شادی کے بعد ابھی نہیں آیا. اور نہیں ہے آج کوئی بیٹھا ہوا. یہ ہم قوانین بناتے ہیں. جی. ایک تو اللہ میاں نے بنائے قوانین، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں قرآن میں، سرکار نے ہمیں سمجھائیں، مختلف انبیاء نے سمجھائیں. اس کے بعد ہم سے کئی بار وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم ان کی پکڑ میں آ جاتے ہیں یا اس کے کانسیکوینسز میں پھنس جاتے ہیں. کبھی کبھار یہاں پہ، کبھی کبھار آگے کا ڈر ہوتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں. اسی طرح دنیا میں بھی قوانین بنے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے، محلے کے، سوسائٹی کے یا ملک کے کچھ
قوانین ہوتے ہیں اور شہریوں نے معاشرے نے ان کو اوبے کرنا ہوتا ہے. جی لیکن کبھی کبھار دانستہ اور کئی بار غیر دانستہ طور پہ انسان وہ قانون توڑ دیتا ہے اور معاشرے میں دوسروں کے لیے وہ پرابلم کا باعث بنتا ہے جی یا اپنے آپ کو نقصان دے لیتا ہے یا دوسروں کو دیتا ہے, کئی بار چھوٹا نقصان یا بڑا نقصان. اس کے لیے پھر بات عدالتوں میں جاتی ہے اور وکیل حضرات, جج نے تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, جی وکیل حضرات یا لائرز یا ایڈوکیٹ جو ہوتے ہیں ان کا کیا پرپز, انہیں کرنا کیا ہوتا ہے اس بندے کو. یعنی ایک دو طرح کی پارٹیاں ہوتی ہیں نا, ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, دوسرے ایک وہ ہوتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اس نے زیادتی کی ہے, مجرم یا ملزم ہوتا ہے, اس کے بھی وکیل ہوتے ہیں, اس کے بھی وکیل ہوتے ہیں. جی تو وکیلوں کا مین پرپز کیا, مطلب لائر یا ایڈوکیٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ بیسک پرپس تو جو ان کا کلائنٹ ہوتا ہے ان کی جو بھی ایشو ہوتا ہے اس کو ایڈوکیٹ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے جج کے سامنے. مطلب ایک بندہ اس نے خام خواہ 6-7 لڑکیوں کا ریپ کر دیا, جی قتل بھی کر دیا, یا گاڑی سڑک پہ تیز چلائی, شراب پی کے 8-10 بندے مار دیے, اب پکڑا گیا, اب اس کا بھی وکیل ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ کیا کرتا ہے, اس کے ذمہ کیا کام ہوتا ہے؟ اس کو بچاتا ہے. کیوں؟ اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اس نے فیس لی ہوتی ہے اپنے اس کام کے لیے. میں اکبر الہ آبادی کا یہ شعر جب میں سنا نا کہ کچھ اس طرح کا تھا کہ پتہ نہیں پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے یہ کہا کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو میں پڑھا تو کہیں 9th-10th میں تھا, مجھے اکبر الہ آبادی صاحب کے پہلے میں نے فوراً سوانے یاد پتہ کرنے کی کوشش کی مر گئے ہوئے ہیں کہ نہیں, میں ہے مرے گا, پتہ چلا کہ چلے گئے ہوئے ہیں. پرانی اکبر الہ کا ہی تھا میرا خیال ہے, یا نذیر اکبر آبادی کا یا اکبر الہ آبادی کا ہے, میرا خیال اکبر صاحب کا ہی ہے. تو کئی بار دوستوں سے, میری جو ڈاکٹرز ہیں میرے دوست, وہ میری اپنی فیملی میں میرے بڑے تایابو جو تھے بار اخلاص تھے, چودھری جلال, فیصل آباد میں پریکٹس کرتے تھے way back in 50s 60s 70s. پھر چودھری جلال خان, اب میرے دوسرے تایا کے بیٹے اسلم کھوکر صاحب, وہ پہلے لائر بنے, انہوں نے تایا کے ساتھ ہی کی پریکٹس, بعد میں خیر انہوں نے جج کا ایگزام دیا, پھر وہ سول جج, پھر ایڈیشنل سیشن جج سیشن جج ہو کے ریٹائر ہوئے. اسلم کھوکر صاحب کافی مشہور نام پنجاب کے حلقوں میں. تیسرے تایا جو تھے وہ ڈی سی ریٹائر ہوئے تھے, لیکن تایا جی شفیع, ان کے بیٹے بھائی جان وسیع ظفر, میں نام لیتا ہوں تو MNA MPA لاء منسٹر بھی رہے اور ہائی کورٹ کے وکیل بھی تھے, بڑے ڈاڈے قسم کے. وسیع ظفر نام ہے, آپ نے پتہ نہیں سنا ہوا ہے کہ نہیں, بار کا الیکشن بھی لڑا, جیتے بھی, اور سارا ڈاڈے قسم کے تھے. پھر چوتھے تایا کے بھی 2 بیٹے, بھائی جان منیر اور نعیم, اللہ جنرل نصیب کرے, فوت ہو گئے. وہ ان ساروں میں اب لائر صرف بھائی جان منیر زندہ ہیں, باقی سارے فوت ہو گئے. وہ دونوں بھی لائرز ہیں. یہ نہیں ہے کہ میری فیملی میں لائرز نہیں ہیں, یہ میں لائرز کے خلاف ہوں, اور میرے یعنی بھائی ہیں, ان میں سے 4 تو بھائی ہیں. پھر اگلی جنریشن میں صدف کے ہسبینڈ میری بھائی جان وسیع کا بیٹا جو ہے عمیر وسیع ظفر, وہ آپ کے ہائی کورٹ میں لائر ہے. لائر تو ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو کسی مظلوم کے لیے عدالت میں جانا, اس کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کرام کے جو 4 خلفائے راشدین کے دور میں بھی وکیل ہوتے تھے, یا یہ کیا چکر ہے کہ وہ جس بندے کے ساتھ اگر ہوا ہے پھڈا اور جس نے کیا ہے, وہ دونوں خود کیوں نہ جج کے سامنے, مطلب وہ اپنا اپنا بیان دیں, اپنی اپنی سٹوری نریٹ کریں, وکیل کا اس میں کیا رول ہوتا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. سر وہ کر سکتے ہیں,
ویسے تو لا اس بات کی پرمیشن بھی دیتا ہے کہ کہ کوئی آپ بندہ خود نہ بھی لائر کرے اور خود ہی جی کیس خود کرے. اگر ان پرسن بھی آپ پیش ہونا چاہتے تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا یہاں پہ جو سسٹم چلتا ہے نا اس میں وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ججز جو ہوتے ہیں وہ پرسنلی بات سننے کی، کیونکہ جو لائر ہوتا ہے اس نے تھوڑا سا لا کے پوائنٹ آف ویو سے انہیں جج کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن جج کو جو بتانا تھا کہ سر ادھر سے کر کے فیصلہ کریں اور ادھر سے نہ کریں. جی 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 سر. تو لیکن وہ جو عام بندہ ہوتا ہے وہ چیز وہ نہیں بتا پاتا. مطلب وہ وکیل نے جج کو بتانا ہوتا ہے کہ سر قانون یہ ہے، جی یہ والا قانون، یہ والے قانون کے تحت یہ والی جو شکیں یا دفعات اس پہ لگی ہوئی ہیں جی یہ غیر ضروری ہیں یا زیادہ ہیں یا کم ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں، اور دیکھیں یہ والا قانون جو ہے یہ لا ہے یا آئین ہے، اور فلاں سن میں فلاں عدالت نے بھی اسی طرح کے ایک فیصلے میں یہ فیصلہ دیا جی ہوا ہے، جی بالکل. تو جج ریلیوڈ فیل کرتا ہے کہ اچھا یعنی میرے سے مدعا نہیں پہ رہا. پریسیڈنٹ ہے تو میں اس کو صرف خود جی لا نہیں آتا، اس کو بتاتے ہیں وہ وکیل، یعنی اس کو چیٹنگ کراتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہوتا ہے سر. وہ ڈیفینیٹلی کھاچی بٹھائی ہوتی ہوتے آتا ہوتا ہے تو اس کو آتا ہے جی بالکل. جج کو، تو پھر وکیل نے کیوں بتانا ہوتا؟ ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، ہر کیس کی سٹوری ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ وکیلوں کو سارے کیسوں کی سٹوریاں پتہ ہوتی ہیں. اب ایک کلائنٹ آیا انہوں نے آ کے اس کلائنٹ نے اپنی سٹوری بتائی ہے نا وکیل کو، تو اب ایک وکیل کے پاس کوئی 8-10 کلائنٹ اگر آتے ہیں تو وہ ان کے پاس وہ صرف 8-10 سٹوریز ہوتی ہیں نا، تو وہ انہوں نے ایک ایک کر کے جج کے سامنے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. تو جج صاحب جو ہیں مطلب انہوں نے سمجھانا ہوتا ہے. جی بالکل اسسٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا اصل میں تو وہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو کیا اسے کہہ لیں کلائنٹ جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو زیادہ اچھے طریقے سے آپ بتا رہے ہیں، وہ اس کو خود بات کرنی نہیں آتی، جس کا حق ہے جی انہوں اپنے حق لی گل نہیں کرنی آتی. ٹھیک ہے، جی تے اسی دسنے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے جی کر کے گل ہی کی، یہی ہے. جی یہ ویسے ہی ہے جیسے کئی قومیں جو ہیں وہ یعنی اللہ نے قانون بنا دیا کہ بھی ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، ناگے کا دن. جی انہوں نے جمعے کو رستہ نکال لیا، نہر چھوٹی 7 تالاب کی، اور نہر کی کنارے میں سے سوراخ کر دیے، جمعے کو پانی ادھر اکٹھا کر لیا مچھلیوں سمیت، جی اور پھر بند کر دیا. ہفتے والے دن اس تالاب سے مچھلی پکڑنا شروع ہو گئے، نہر سے تو نہیں پکڑ رہے ہم. یہ مطلب انہوں نے قانون اللہ نے جو بنایا ہوا تھا اس میں سے ایک رکھنا نکالا. جی ایسے ہے جی وکیلوں کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ سر قانوناً تو اس کو سزا ہی ہے، اس نے قتل کیے ہیں 7، جی جی لیکن اگر 14 سال کر دی جائے تو پھر کی جاتا ہے، 7 دے پہاڑے جی آ رہے ہیں نا. جی جی سر اور بالکل. جج ایسا بدھو ہوتا ہے کہ وہ مان لیتا ہے. جی ایسا ہی ہے. اور جو ہے نا وہ کچھ لائر یہ توہین عدالت میں تو نہیں آ جائے گا میری ساری گفتگو؟ یا توہین آرڈر ہوا ہے، اس کو پکڑ کے لایا جائے. یہاں پہ تو سر آپ ہی جج بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں میں نہیں جج بیٹھا ہوا، میں تو ابھی سمجھ رہا ہوں. نہیں جج دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. میں آج ایک دوست کے بیٹے کی شادی تھی اور اسی وجہ سے مجھے جانا تھا. وہ وہاں پر طارق صاحب بھی ہے، ویسے طارق کے کامن فرینڈ تھا ہمارا، بلکہ طارق کی وجہ سے میرا دوست بنے تھے. وہ پہلے کہیں لمز میں سرو کرتے رہے. تو میں وہاں گیا تھا تو وہ مجھے کافی لوگ وہاں آ کے ملنا شروع ہو گئے ہال میں. تو طارق صاحب ہر بندہ جو قریب آ رہا ہو ٹیبل، طارق صاحب اٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ میرا فلاں کولیگ ہے، یہ میرا فلاں دوست ہے، یہ یا میرے ساتھ یہ رہا ہوا ہے یا پہلے تھا. تو طارق نے کھڑا ہونا کہ وہ شاید طارق سے ملنے آ رہا ہے، تو اس نے طارق کو کٹ مار کے میرے پاس آ کے کہنا کہ طارق یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ان ساروں میں مطلب کچھ بڑی بڑی ہستیاں بھی تھیں. جی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کافی لوگ سنتے ہیں مجھے، وہ کرتے اپنی مرضیاں ہیں لیکن سنتے ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ جج صاحبان جو ہیں یہ خود کیوں نہیں قانون پڑھ لیتے، بجائے وکیل انہیں بتایا کہ جی یہ قانون ہے، اس قانون میں یہ ہے. مطلب
فارغ ہی ہوتے ہیں رات کو گھر میں, سویرے کیس پڑھا وہ حساب نہ فیصلہ کریں. اور اگر یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو جج بنتے کیوں ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں بھی مینوں نہیں پتہ ہے کی ہے, تسی کسی اور کو پوچھ لو. مطلب جج کی سیٹ, عدل کی سیٹ, جی سارا کا سارا اسلام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جہاں سے عدل نہیں ہوتا یا ظلم ہوتا ہے یا نا انصافی شروع ہوتی ہے, وہاں سے اسلام ختم ہو جاتا ہے. اسلام شروع عدل سے ہوتا ہے, جی کم از کم عدل سے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر احسان ہو جائے تو ذرا اس میں 4 چاند لگتے ہیں. جی جی اور اگر قربانی بھی آ جائے تو پھر تو بیجا بیجا ہو جاتی ہے جن معاشروں میں یہ ہو. لیکن جہاں پہ عدل ہی نہ ہو رہا ہو وہاں سارے اپنے اپنے نام عبداللہ رکھ لیں تو مسلمان نہیں ہو جاتے. وہ کفار مکہ کی طرح اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی کتابوں میں کافر ہی ہوتے ہیں, کیونکہ کفر کر رہے ہیں نا, انکار کر رہے ہیں اللہ کے قانون کا, اللہ کے نظام کا, اللہ کے حکم کا. تو اللہ نے قرآن کریم میں قوانین بتا دیے, جی تو اس کے بعد مزید قانون بنانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ان پہ کیوں نہیں عمل کرتے مسلمان ملک, مسلمان لوگ, مسلمان شہر, مسلمان قومیں؟ یہ آپ مجھے بتائیں. اس میں وکیل کی گنجائش نہیں رہتی میرے. حالانکہ مولویوں کو ابھی تک یہ پوائنٹ نہیں سمجھ آیا, نہیں تو مولوی کہیں نہیں نہیں عدالتاں بند کرو, ایہو ہی ہوئے گا, کیونکہ وہی تشریح مولوی کرن گے, جی جی ہے نا. بالکل. بلکہ سیٹیں ہی مولویوں کو شریعت لا, شریعت کورٹ, ججز بھی وہی بن جائیں گے, پھر جج بھی وہی ہوں گے نا, ہونے بھی وہی چاہیے. قرآن کا جو عالم ہو اسی سے فیصلہ لیا جائے گا نا. جی بالکل. اگر ہوئے تے عالم, جی یہ عالم پناہ دا ہی عالم ہوئے پھر وہ ان کے جسوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنے خدا خوفی رکھتے ہیں. جی سر بالکل. تو وکیلوں کو مجھے بڑا ترس آیا ہوا ہے کہ یار یہ بالکل اکبر الہ آبادی نے اس طرح کا شعر کہہ دیا, کیوں کا ہے. کل پرسوں میں بیٹھا, یہ دوبارہ شعر میری نظر سے گزرا تو مجھے پرانا یاد آ گیا کہ میری فیملی میں وکیل اور جج تھے, اور میرے لیے سارے ہی بڑے بھی تھے اور قابل سادہ احترام بھی تھے, تو مجھے ذرا چبھتا تھا یہ شعر. جی اور سارے بڑے اسٹرانگ کریکٹر کے لوگ تھے جتنے وہ لوگ تھے. میں سوچتا تھا, لیکن کل بیٹھے ہوئے گزرا نا تو میرے ذہن میں میرے سامنے بالکل اندر سے یہ آیا کہ یہ یہودیوں کی طرح جو ہے نا, یہ اللہ کی حدوں کو توڑ کے اس میں سے رکھنے نکالنے کا کام سیکھتے ہیں. قانون بنا لیتے ہیں, اور اللہ کا کیا, اللہ تو انسانوں کو کہتا ہے بس فساد نہ کرو. اگر یہ اپنے بھی کوئی قانون بنا لیتے ہیں کہیں بیٹھ کے, جی تو اس کے بعد جب اس قانون کو فالو نہیں کرتے اور اس میں اس کو توڑتے ہیں جان بوجھ کے, جس کی ذرا طاقت ہوتی ہے, جس جی کی جی لاٹھی اس کی بھینس, جی بالکل. یا جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہوتے ہیں, یا کسی وجہ سے اس کا اثر رسوخ زیادہ ہوتا ہے, جی تو وہ اسی قانون کو توڑ مروڑ دیتے ہیں, حالانکہ خود ہی بنایا ہوتا ہے. جی بالکل. وہ غریب کے لیے قانون اور ہوتا ہے اور امیر کے لیے کچھ اور ہوتا ہے, یا طاقتور کے لیے. جی ایسے معاشرے میں پھر سلامتی نہیں رہتی, جی فساد پیدا ہوتا ہے نا, انارکی پیدا ہوتی ہے. جی بالکل. تو سلامتی والا کھیل جو ہے وہ نہیں بچتا پیچھے, آہستہ آہستہ لوگوں نے ریئیکشن دینا ہی ہوتا ہے اور ہڈا ہونا ہی ہوتا ہے. پھر تو اس میں وکیلوں کا بھی رول ہوتا ہے. جی اگر سر. آپ ایک مبینہ ملزم کو, یا جس نے دن دہاڑے قتل کیا ہے یا کوئی اور بدتمیزی کی ہے, اس کو آپ باعزت بری کرا لیں, جی اور وہ عدالت کے باہر یوں کر کے تصویر بنوائے, یا آئین کی کتاب میں یوں کر کے تصویر بنوائے, جی اور وہ خود بھی خبیث وکیل ہو کوئی, تو اس سے معاشرے میں کیا میسج جاتا ہے یا پوری دنیا میں؟ یعنی وہ خدا کے اور سر وہی بات ہے کہ جیسے اللہ پاک نے قانون بنایا ہوا ہے دنیا میں, اور ہم جو لوگ ہیں یہاں پہ, وہ اس قانون کو نہیں اس طرح سے مانتے یا اس کو فالو نہیں اس طرح سے کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے. پھر یہ سسٹم اس کی وجہ سے دنیا کا بھی خراب ہو رہا ہے. اور بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے قانون تو بنا دیا ہوا ہے,
جو لا ہے وہ اس کو عدالتوں کے لیے بھی جس طرح سے بھی قانون بنا دے، لیکن وہ اس سسٹم کے تحت وہ چل نہیں رہا ویسے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو پھر وکیل اپنی طرف سے پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن جج کی ایک اپنی سینس ہے، وہ اپنی سینس کو یوز کرتے ہوئے بھی فیصلہ کرتا ہے. اور بہت ساری چیزیں اس میں ایسے آتی ہیں کہ اگر وکیل اچھا ہے، اس کا نام اچھا ہے، تو اس کو دیکھتے ہی جج جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جی اچھا اس کی طرف سے جو بھی چیز کوئی ہوگی تو وہ ٹھیک ہی ہوگی، ٹھیک اس ہی کا ہوگی. کلائنٹ. یا یہ بھی ایک ایسے ہوتا پرزمپشن ہے. ہے. جی نہیں ایک ہمارے یہاں پہ تو آج کل یہ بھی پرسیپشن ہے، وہ کہتے ہیں چھڈو پرے وکیل کی کرنا ہے، جج ہی کر لو. جی اور جج جی کر لیتے ہیں لوگ. ہوتا ہے ایسے جی جج ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس طرح کا ظلم لگتا ہے کچھ زیادہ ہوا ہے. اس کے بعد اب ججوں کو بھی اب اوپر سے آرڈر آنے شروع ہو گئے ہیں. جی بالکل. ججوں کے بھی اوپر سے کوئی آ گیا. جی ایسا ہی ہے. وہ جج بیچارے ایک تھانے دار کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم کل تک پیش ہو جاؤ، وہ کہنا رام نہ بہ. ٹھیک ہے. تو کوئی تو انہیں عدالت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. جج اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے جج ہوں، ہائی کورٹ کے جج ہوں. جی تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب لا فالو اپنی عزت کہتے ہیں اپنے ہاتھ ہوندی ہے. جی انہاں دے بالکل. ہاتھاں نہیں، کیونکہ ہاتھوں نکل گئی ہے. جب وہ خود وہ غلط قسم کے فیصلے کرتے ہیں جج جو ہوتے ہیں، تو پھر لوگ نہیں مانتے. کتنی حد تک کوئی جو ہے نا وہ اس چیز کو ریزسٹ کرے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، لیکن پھر وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی نہیں مانتے، آپ غلط ایک چیز کا فیصلہ اگر کر رہے ہیں تو. اور بہت ہائی لیول تک ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو وہ بھی کیا کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہی ہے. تسی پریکٹس کرنی ہے، تسی نہ ہجیاں گلاں کرو. سر میرے جو سینئر ہیں وہ بھی ہائی کورٹ کے جج بن گئے، ابھی کچھ ہی دنوں میں ان کا نام آیا ہے. ہائی کورٹ کے ججز نئے لیکن اپوائنٹ آپ ہوئے اس ہیں. طرح کی باتیں کریں گے نا تو وہ جج صاحب کی بیٹی چپ کر کے پیچھے سے کھسک رہی ہے. سسٹم کا تو سب کو پتہ ہے، کوئی ایسی تو بات نہیں ہے جو میں وہ کر رہی ہوں کہ جو غلط بات ہے. سب کو ہی پتہ ہے سسٹم میں کیا چل تو رہا ہے. سارے ہم شرمندوں کی طرح نا ہنسی جا رہے ہیں، حالانکہ یہ رونے کی بات ہے. جی یہ شرمندہ ہونے کی بات ہے، یہ حیا کرنے کی بات ہے. لیکن ہم سب بے حیا ہو گئے. اور سرکار نے کہا تھا کہ اسلام کا جو حسن ہے وہ حیا ہے. جی وہ تقوی یا قائم نماز ہے اللہ کی حیا. ٹھیک ہے. اور سرکار نے کہا تھا کہ جب حیا نہ کرو پھر جاؤ جو مرضی کرو. بالکل. جی ٹھیک ہے. اور اس وقت حالات تقریباً یہی ہو گئے ہیں. تو پچھلے دنوں کوئی بندہ کہنے لگا جی وکیلاں دی تحریک چل گئی نا. جی ٹھیک ہے. میں کہا یار گل رہ نہیں دو، جی گل وکیلاں تے آ گئی ہے نا تو پھر رہ نہیں دیو. مجھے شیطان دی اولاد دے اتنے تسی گل پا رہے ہو. یہ اس قوم لی شیطان کافی نہیں گا. جی جن کے لیے اللہ کافی نہیں ہوتا پھر ان کے لیے پھر کچھ کافی نہیں رہتا. اللہ ہمیں معاف کرے. چلیں 100 بسم اللہ پتر جی آپ آ گئے ہو. تو میں تو آج اس سے جلدی وائنڈ اپ کرنے کے چکر میں تھا کہ صبح لوگوں نے جانا ہوگا، لیکن تو نے اب شرط رکھ دی کہ میرا ہاسٹل 6 بجے سے پہلے نہیں کھلنا. جی جی ٹھیک ہے. خلق الإنسان علمه